البتہ سیرت میں اور عادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گی. ان کی صورت کیسی ہوگی؟ اقن الجبہ اعلی اجل الجبہ واقن الانف. ان کی پیشانی چوڑی ہوگی. چوڑی پیشانی جانتے ہیں؟ بعض سودانیوں کو دیکھے ہوں گے کہ ان کا بال کھسک کر کے آدھی ان کی پیشانی آدھے سر تک ہوا کرتی ہے. تو پیشانی کا چوڑا ہونا یہاں تک کہ آگے کا بال بالکل پیچھے چلا گیا ہو, اسی کو عدل الجبہہ عربی میں کہتے ہیں. یعنی پیشانی کیا ہوگی؟ بہت چوڑی ہوگی. وَأَقْنَ الْأَنْفِ, ان کی آنکھ کیا ہوگی؟ بڑی لمبی ہوگی. ان کی آنکھ کیا ہوگی؟ نہیں نعوذ باللہ من ذالک, ان کی ناک کیا ہوگی؟ بڑی لمبی ہوگی. ناک ان کی لمبی ہوگی اور پیشانی ان کی چوڑی ہوگی. یہ تو ان کی شکل ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یہ نہیں ہے. البتہ سیرت ان کی کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سردار رکھا ہے. اسی کے خاندان سے آخر میں مہدی پیدا ہوگا, جو صورت میں تو تمہارے نبی کے مشابہ نہیں ہوگا, البتہ سیرت میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا. کس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا؟ دیکھیے, اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد, کسی مسلمان کے خلیفہ, مسلمانوں کے بادشاہ کے انتقال کے بعد لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگا کہ آخر کس کو خلیفہ بنایا جائے, کون مسلمانوں کی قیادت کرے, ظالموں سے مسلمانوں کو کون نجات دے. تو اس وقت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے چاہیں گے, لیکن وہ مدینہ میں ہوگا اور مدینہ سے بھاگ کر کے کہاں چلا جائے گا؟ وہ مکہ مکرمہ. وہ کہے گا کہ خلافت کا بوجھ بڑا بھاری بوجھ ہے, یہ بوجھ اٹھانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, جو اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھتا ہے, وہ جلدی اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آج تو پیسہ دے کر کے یہ بوجھ اٹھائے جاتے ہیں, پیسہ دے کر کے اونٹ خریدے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی ذمہ داری یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو شخص 10 آدمیوں کا بھی ولی, 10 آدمیوں پر بھی حاکم بننا پسند نہیں کرے گا, لیکن اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بالوں سے باندھ کر کے ثریا میں لٹکا دیا جائے, لیکن اسے 10 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بنایا جائے, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. لوگ مدیر بننا فخر کی بات سمجھتے ہیں, وزیر بننا فخر کی بات سمجھتے ہیں, اور وزیر اعظم بننا تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ اس کی حقیقت اور اس پریشانی اور ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. ذرا سنیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی, اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو کون ہوتے وہ؟ عمر ابن خطاب تھے. آپ نے فرمایا تھا نا, اور کہا کہ اے عمر, تم اگر اس گلی سے جاتے رہتے ہو تو شیطان بغدت یہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ کیا کہتے تھے؟ کاش کے دن قیامت میں چھوٹ جاؤں, نہ مجھے کوئی نیکی ملے نہ میرے نام کوئی بدی لکھی ہے, بس خالی اللہ تعالیٰ کے پوچھ سے, اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب سے میں چھوٹ جاؤں بس. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. تو مہدی محمد ابن عبداللہ وہ اس بوجھ کی اہمیت کو سمجھیں گے اور مدینہ منورہ سے بھاگ کر کہاں پناہ لیں گے؟ مکہ مکرمہ. لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے. یہ ابو داؤد کی ایک روایت کا مفہوم ہے. لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا کریں گے, انہیں گھروں میں ڈھونڈ نکالیں گے اور لا کر کے انہیں رکن اور مقام کے بیچ. رکن اور مقام کیا چیز ہے؟ رکن اور مقام کیا ہے؟ ارے بھائی, مقام ابراہیم نہیں جانتے ہیں؟ اور رکن حجر اسود. رکن کیا ہے؟ حجر اسود. اس لیے خانہ کعبہ کے کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن ہیں. ایک پر حجر اسود ہے اور ایک رکن یمانی کہلاتا ہے جو اس سے پہلے ہے, اور 2 صفا اور مروہ. 2 وہ ہیں جدھر حتیم ہے, 2 رکن ادھر ہیں جدھر حتیم ہے, انہیں رکنان یمانیان, یمن کی طرف وہ رکن ہیں, اور یہ دونوں رکن شامی ہیں.
تو حج یا عمرے کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ دینا ہے اور رکن یمانی کو چھونا ہے، اور باقی دونوں رکنوں کو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو وجہ کیا ہے کہ ان دونوں رکنوں کو نہیں چھوا جاتا؟ باؤنڈری ہے، چھو سکتے ہیں جی، تو آپ نے کیوں نہیں چھوا؟ یہ سوال ہے. نہیں بھائی، اس کی حکمت بھی ہے، اس لیے کہ وہ دونوں رکن جو ہیں وہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام پر باقی نہیں ہیں. وہ دونوں رکن جو ہیں، جو رکن یمانی ہیں، جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی وہ اس جگہ پر باقی نہیں ہیں. اس لیے ایک حتیم کا اکثر حصہ تقریباً جو ایسا گھیرا ہے نا، اس کا اکثر حصہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہے، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 ہاتھ جو ہے ایسا ہو نا، اس کو ناپیے، کھانے جہاں پر ختم ہے اس سے لے کر کے تو جہاں پر 6 ہاتھ جا کے ختم ہوتا ہے وہاں تک بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس کی تعمیر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو چونکہ مکہ کے مشرکین جب اس کی تعمیر کرنے لگے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گیا تو یہیں تک بنا کر کے اس کو چھوڑ دیا اور اس حصے کو صرف احاطہ کر دیا ہے. تو چونکہ یہ دونوں رکن جو ہیں، یہ دونوں رکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل بنیاد پر قائم باقی نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور یہ بعد میں آتا ہے کہ ہم نہیں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں اپنی پہلی بنیاد کے اوپر باقی نہیں. یہ بات لمبی ہے لیکن اس کو چھوڑیں. تو مہدی سے کہاں بیعت کی جائے گی؟ رکن اور مقام کے بیچ میں، یعنی رکنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لا کر کے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان یہ سنیں گے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایسا پیدا ہوا ہے جو دین کی تجدید کا بیڑا اٹھایا ہے اور دنیا کے ظالموں سے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، تو لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اکٹھا ہونے شروع ہوں گے. اور جب لوگ اس سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی، ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں. اس لیے کبھی نہیں برداشت کر سکتی شیطانی طاقتیں کہ کوئی ایمانی طاقت پنپے اور وہ زور پکڑے، پنپے اور زور پکڑے. انہی طاقتوں میں سے ایک طاقت کا ذکر متعدد کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث سے، حضرت ام سلمہ کی، حضرت ابو ہریرہ کی اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، حتیٰ کہ بعض روایتیں صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں. ہے کہ نہیں؟ اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو بعض روایتیں مسلم شریف وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص میرے خاندان کا، قریش کا، میرے خاندان قریش کا ایک شخص بیت اللہ شریف کے اندر پناہ لے گا اور اس سے تباہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ شام کی طرف سے وہ لشکر آئے گا، تو وہ لشکر مدینہ کی طرف سے پہلے گزرے گا تو مدینہ میں انہیں پائے گا نہیں. اور بہت ممکن ہے، جیسا کہ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے، کہ مدینہ کے لوگ اس لشکر سے مقابلے کی تاب نہ رکھ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یثرب یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی، بیت المقدس کا آباد ہونا ہے، اور بیت المقدس کے آباد ہونا ایک خونریز لڑائی کا ظاہر ہونا ہے، جس کا ایک نقشہ بھی میں آپ کے